वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज की रात की फजीलत के हवाले से। आज की रात जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है, शब कद्र कहा जाता है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं जो कि कुरान और हदीस में आए हैं। आज की रात की एक सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अमूमी तौर पर आम रातों में रात के पिछले पहर आसमान दुनिया पर अपने बंदों के करीब आता है और हर एक की ज़रूरत के मुताबिक उसको पुकारता है। मगर शब कद्र ये वो रात है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त से ही अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपने बंदों के करीब आते हैं, अपने बंदों की आहें सुनने के लिए, अपने बंदों की आहो बुका गिरिया उजारी सुनने के लिए और अपने बंदों की आजिज़ी उनके सारी के कलिमात सुनने के लिए, उनकी ज़रूरतों को सुनने के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला सदाएं देता है कोई माफ़ी मांगने वाला आए मैं उसको माफ़ कर दूँ, है कोई ज़रूरतमंद आए मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर दूँ, है कोई बीमार आए मैं उसको शिफा दे दूँ। आज की रात को शब तौबा भी कहते हैं। गुनाहगारों की तौबा कबूल होती है और नेकोकारों के दर्जे बुलंद होते हैं। हम अल्लामा डॉक्टर रफ़ीक हबीब साहब से ये पूछेंगे कि आज की रात को शब तौबा भी कहते हैं, तो तौबा इंसान कैसे करे जो कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अल्लामा साहब। जैसा कि आपने फरमाया कि ये लैलतुल कद्र है, 27वीं शब रमज़ान, और इसके साथ साथ ये शब तौबा है कि आज की रात जो बंदे अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो बुनियादी तौर पर हर शख्स पर हर गुनाह से तौबा करना लाजिम और फ़र्ज़ है कि जो गुनाह उससे सरज़द हुए हैं या हो रहे हैं वो उनसे अपने रब की बारगाह में माफ़ी का ख़ास्तगार हो और अल्लाह की राह और आखिरत की राह की तरफ सफ़र में ये पहला कदम है। यानी अल्लाह की बारगाह में रुजू कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र है इसका आगाज़ तौबा से होना चाहिए और तौबा मोमिन की निशानी है। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ़ और मासूम रहना ये अंबिया और मलाइका की सिफत है कि जो जिनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता, और हमा वक्त गुनाहों में गर्क रहना ये अमले शैतान है, ये शैतान की सिफत है। और जो मोमिन है, मुसलमान है, वो है ही वो कि अल्लाह की बंदगी भी करे और अगर अपने नफ्स और शैतान के हमले में आकर अगर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन अपने रब की बारगाह में झुक जाए और अपने गुनाह की माफ़ी मांगे। ये भी तो फरिश्तों की सिफत है, झुक जाना फौरन अल्लाह की बारगाह। वो तो शुक्र के तौर पर झुकते हैं, गुनाह उनमें नहीं होते, लेकिन बंदा अपने गुनाह पर अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है कि मुझसे सरजद हुआ। अकड़ना शैतान की सिफत है। और फिर फरमाया अपने गुनाहों से बंदा तौबा करके अल्लाह की बारगाह में आए और अल्लाह को मनाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की करे, मौला के जो गुनाह मुझसे हो गया मुझे माफ़ फरमा दे और आइंदा मुझे इससे महफूज फरमा। तो लिहाजा ये पहला कदम है। मोमिन को जब गफलत से बेदारी हो, जब उसको एहसास हो कि मेरी उम्र अब अंजाम की तरफ जा रही है, मैं रब की बारगाह में हाजिर होने वाला हूँ, तो उसको तौबा की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए। और तौबा का माना है रुजू करना, तब मुतवज्जे होना, लौट कर आना। कहाँ से? शैतान से रहमान की तरफ लौट आना, बदी से नेकी की तरफ लौट आना और गुमराही से हिदायत की तरफ लौट आना। तो ये तौबा है। और अल्लाह ताला की नाफरमानी से फरमा बरदारी की तरफ लौट आना। और अल्लाह ताला ने इसका हुक्म फरमाया कुरान मजीद के अंदर, सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। क्या ईमान वालो, तो अब देखिए बड़ी यानी गौर की बात है, अल्लाह ताला ये तौबा की बात अहले ईमान से कर रहा है, ईमान वालों को कह रहा है कि तौबा करो। क्या ईमान वालो
तौबत नुसू करो। तौबत नुसू क्या है कि ऐसी तौबा कि फिर जिंदगी में नाफरमानी ना आए, कि ऐसी तौबा करो कि फिर जिंदगी में कभी ना ऐसा मौका ना आए कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करो। तो ये हुक्म फरमाया। और फिर दूसरी आयत सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाया वतूबू इलल्लाह जमीआ अय्युहल मोमिनून, कि ऐ ईमान वालो इज्तिमाई तौबा करो। तो इसके अंदर एक और चीज जो इशारा दे रही है वो ये है कि इनफरादी तौबा भी होती है और इज्तिमाई तौबा भी होती है। और मिन हैसुल कौम अगर इब्तिला के अंदर, आजमाइश के अंदर मुसीबतों का शिकार हो तो कौमों को इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की। सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह को ये बहुत पसंद है तौबा। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि जो गुनाह से तौबा कर लेगा। आप देखिए गुनाह उसने किया, नाफरमानी की, मासियत की, लेकिन हजूर ने फरमाया अगर तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में झुक गया, रुजू कर लिया, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही बना देता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और फिर एक और रवायत है कि अल्लाह ताला उन फरिश्तों को भुला देता है जो रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं कि इसने ये गुनाह किया है। तौबा के बाद अल्लाह ताला हाथों को भुला देता है कि वो उनको याद रखें। रोज़े माशर हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे जो गवाह होंगे जा, तो हाथों को भुला देता है, फरिश्तों को भुला देता है, टांगों को भुला देता है कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो उसके गुनाह पर कोई गवाह ही ना हो। मतलब इससे बड़ा करीम रब क्या होगा। गुनाह जो होते हैं, जो रिकॉर्ड है, तो असल ओरिजिनल वो हालत में वो खत्म हो जाती है, वो डिस्क से अरेज ही हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, डिस्क फॉर्मेट हो जाती है। देखिए अल्लाह ताला, हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रात को अपना दस्ते कुदरत फैला देता है। दस्ते कुदरत फैलाने से मुराद क्या है, अपने दामन में समेटने के लिए तैयार बैठा है। रात को दामन फैलाता है, रात को दामन फैलाता है कि जो रात को दामन फैला रहा है कि जिसने दिन में गुनाह किए हैं मेरी बारगाह में आ जाए, तौबा के साथ कबूल कर लूंगा। और फिर दिन को हाथ फैला देता है कि जिसने रात को मासियतकारी की है, रात को मेरा नाफरमान बना रहा है, दिन को अगर मेरी बारगाह में आ जाए तो मैं हाथ फैला, अल्लाह ताला अपना दामने करम फैलाकर उसका इंतजार करता रहता है। अल्लाह की शान करम ये है कि वो इंतजार करता है कोई आए मेरे पास और तौबा करे और मैं उसको बख्श दूं। और ये उस वक्त तक प्रोसेस जारी रहेगा जब तक सूरज मगरब से नहीं निकलता, यानी क़यामत तक अल्लाह ताला इंतजार फरमा रहा है गुनाहगारों को कि आओ मुझसे तौबा करो और मैं तुम्हें बख्श दूं। और फिर तौबा कर लेने के बाद बंदा महबूबे खुदा बन जाता है, यानी वो गुनाहगार खुदा का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि अल्लाह ताला तव्वाबीन से मोहब्बत करता है। तो तव्वाबीन कौन है? जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने मासियत की, हुक्म उदूली की, तौबा की, अब महबूब हो गए। और फरमाया वल युहिब्बुल मुतताहिरीन, जिन्होंने तौबा करके पाक साफ हो गए उनको मैं अपना महबूब बना लेता हूं। और अब एक और बड़ी बात इमाम गजाली ने इसकी तरफ इशारा फरमाया। अब कथा कलामी, आप यहीं से एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाहिद भाई, शिराज बात कर रहा हूं लंदन से। जी शिराज भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं का तलबगार हूं, बस दुआ में याद रखें। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। सवाल ये था शाहिद भाई कि 27वीं शब के बारे में कुछ बयान फरमाइए कि ये साफ रात हर 21वीं शब से लेकर 27वीं शब तक होती है या सिर्फ 27वीं शब ही को हम लोग जो ताक रात बनाते हैं, इसकी क्या फजीलियत है, प्लीज बयान फरमाइए। जी बहुत अहम सवाल किया, इंशाल्लाह इस पर कलाम करते हैं और अल्लामा साहब से पूछते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आखिरत की नजात के लिए ये शर्त नहीं है कि आपका दामन बिल्कुल गुनाहों से खाली हो, ये शर्त नहीं है। अगर सारी जिंदगी गुनाहों से पाक गुजरी तो नूरुन अला नूर,
بے شک لیکن آخرت کی نجات کے لیے یہ شرط نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی، بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف فرمایا، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، جی ہاں انسان کی تخلیق کے اندر شر اور برائی کا دائیا رکھ دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ تو شاید اللہ کا کرم کسی پر ہو کہ اسے ساری زندگی گناہ یا معصیت سرزد نہ ہوئی ہو، انبیاء کی ذات کے علاوہ وہ تو معصوم ذاتیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، اور اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کو اپنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور توبہ کے نور سے دھوتا رہے، شرمندگی ندامت کے ساتھ جا، اور وہ چونکہ وہاں پہ یہ اس کی بارگاہ میں چونکہ ندامت ہوتی ہے، ندامت کے آنسو آتے ہیں گناہوں پر، جی جی، اور آسمان پر تو فرشتوں کے پاس تو گناہ ہی نہیں ہے، ندامت کہاں ہوگی؟ بابا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے تو بخشیندہ کنوں، تو فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیئن احب الی اللہ من شاب تائب، کہ اللہ کو انسانوں میں سے وہ نوجوان جو توبہ کرنے والا اس سے بڑھ کر اور کوئی محبوب نہیں۔ ایک اور فارسی شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، فرمایا جوانی میں توبہ کرنا جب گناہ کی اندر طاقت موجود تھی، نافرمانی کی مکمل طاقت تھی، ہر طرح کا گناہ کرنے کی صلاحیت، طاقت، قوت اور موقع موجود تھا، اس وقت توبہ کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب بڑھاپے میں اور کچھ نہ ہو، جب کچھ بھی نہ ہو سکے، ہو نہیں سکتا، جا اب اگر مسجد میں آگے بیٹھ کے نماز شروع کر دی، یہ کر دی، تو فرمایا یہ تو وہ بھیڑیا جو ظالم اور خونخوار بھیڑیا بڑھاپے میں تو وہ بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، ظلم و بربریت چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اصل توبہ وہ ہے جو جوانی میں کی جائے۔ اور پھر شرائط توبہ کہ کون سی توبہ، ہم صبح شام توبہ 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 کرتے رہتے ہیں تو لیکن ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی، تو شرائط توبہ بیان کی گئی، اور فرماتے ہیں اگر تو حقوق العباد کے اندر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی 4 شرائط ہیں، اور اگر حقوق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کی 3 شرائط ہیں۔ اور 3 شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط کہ جس سے ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہ ہے ندامت، الندم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبتن، کہ شرمسار ہو جانا یہی توبہ ہے۔ دوسری شرط بیان فرمائی کہ پہلے ندامت کا اظہار کرے، پھر وہ گناہ چھوڑ دے جس کے لیے توبہ کر رہا ہے، اگر وہ توبہ بھی کرتا رہے گناہ بھی کرتا رہے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسری پھر فرمایا کہ پھر آئندہ زندگی میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اور جب حقوق العباد کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی توبہ کر رہا ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، نا حق مال کھایا تو اس کی تلافی کرے، اس کو واپس کر دے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے، جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کا جو ہے وہ اجر ان کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ اور پھر فرمایا آخری بات اقسام توبہ، 3 اقسام ہیں توبہ کی، بے شمار ہیں لیکن 3۔ ایک ہے نارمل ہم جیسے لوگوں کی توبہ، ہماری توبہ گناہوں سے توبہ ہے، یا آپ کہہ لیں ہماری توبہ ہوتی ہے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو یہ توبہ ہے۔ دوسری ہے انابہ، انابہ ہے اللہ کی بارگاہ سے ثواب پانے کے لیے توبہ کرنا۔ اور تیسری توبہ جو انبیاء کی توبہ ہوتی ہے وہ ہے اوبہ۔ اوبہ کا مطلب ہے بندہ نہ جہنم کے خوف سے توبہ کرے، نہ جنت کے شوق میں توبہ کرے، صرف رب کی خاطر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور کوئی مقصد نہ ہو کہ مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری طرف تیری جانب جھکا ہوں، صرف تیری خاطر، تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ بس ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے اب لمبی گفتگو ٹائم نہیں ہے، عمیر بھائی یہ جو ہے آج کی رات کے اور فضائل جو ہیں تاکہ ہمارے ناظرین میکسیمم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
Quickly, time چونکہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. Well, one of the other things that Allama Sahab was mentioning earlier when we took him from Pakistan about the Quran, how it was revealed on this night. And the other thing I want to mention is, I think this is the very important part, that we received Laylatul Qadr because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This hadith is mentioned in Imam Malik, by Imam Malik and Bayhaqi as well. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was shown the previous ages of the nations. And they were 900 years, 800 years, 1000 years, 1200 years. I mean, so they lived a lot longer than we do. So I mean, when somebody crosses 100, we celebrate that fact that, you know, they've got a very long age. So they were 900 years old. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that there's a person who spent a very long time, hundreds of years in worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he had this thought inside of him that, you know, my ummah is, their ages is, you know, as I said, 100 is an achievement in this day and age. So their ages don't compete with the previous ummah. So how can they have the same level of goods and same level of good deeds to take on the day of, to take with them on the day of judgment? And as the thought came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, for his beloved, he revealed, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr." That Laylatul Qadr, the night of Qadr, is better, not just, I mean, some people, you know, say equal in measure. No, it's not. It's better and than there's no more limit. than 1,000. There's no limit because it's Allah subhanahu wa ta'ala. So again, it's better. I mean, minimum we could say is maybe 83 years and a few months. Minimum. But then it's Allah subhanahu wa ta'ala, and it's your intention and it's your sincerity. So again, even this night that we are getting all of this sawab and all of these good deeds and forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala is because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے علامہ عدیل قاسمی صاحب کو ساتھ لوں گا. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے مختلف طریقے بیان کیے. جیسے علامہ صاحب نے، ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر کلام فرمایا. ایک اور توبہ کا طریقہ جس کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں وہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ نساء میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. انسان کسی بھی طریقے سے اللہ کے حضور توبہ کرے، معافی مانگے، اس کے رد اور قبول کے امکانات رہتے ہیں. وہ رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے، مگر وسیلہ مصطفیٰ ایک ایسا، اور دربار مصطفیٰ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے وسیلے سے اور جن کے ذریعے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. اس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یوں دی ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہوں میں لت پت ہو گئے، فاستغفروا جاؤک، تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اور یہاں پر کسی نے کیا خوب کہا، جاؤکا نے یہ راز سمجھایا زمانے کو کہ بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں. آپ کے پاس آ جائیں اور وہاں پر آ کر معافی مانگیں، اور پھر آپ بھی ان کی بخشش کی شفاعت فرما دیں، سفارش فرما دیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ نے تاکیداً فرمایا کہ وہ یقیناً، ضرور بالضرور وہ اللہ کو پا لیں گے توبہ قبول کرنے والا اور رحمتوں سے نوازنے والا. اور دوستان مکرم، اس وسیلے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے صرف نظر کرنا اور اپنے آپ کو اس سے مستغنی کر لینا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، یہ منافقین کی اپروچ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. کہ اے پیارے حبیب، آپ منافقین کو دیکھیں گے، جب میری طرف آنے کی بات ہوتی ہے تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور جب تیری طرف بلاوا آتا ہے تو یہ سر جھٹک کر بھاگ جاتے ہیں. آج کی رات ہم نے اپنی توبہ میں
کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ پاک میں وہاں پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کریں، مگر یہاں پر بھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر بھی اس فکر، اس عقیدے کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ حضور کو وسیلہ بنا کر پکار سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا۔ آئیے چلتے ہیں اسی محبت کے ساتھ، اور علامہ عدیل انور قاسمی صاحب کو دوبارہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں۔ محترم عدیل انور قاسمی صاحب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے، اور کلام بھی شان خداوندی ہے کہ اسی موضوع پر میرے پاس ہے جو آج پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک بس شروع کرنے سے چونکہ ہمارا کوشچن آیا تھا، بس آپ آن لائن رہیے علامہ صاحب۔ ہمارا کوشچن جو شراز صاحب نے پوچھا تھا، کیا 27 ہی شب قدر ہے یا طاق راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، 27 ہی نہیں، یعنی طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی اپنی محنت، کوشش اور کاوش پر۔ جو بیان کیا گیا 27 وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو اقوال آئے صحابہ کرام کے بھی اور بعد تابعین کے بھی، اولیاء صلحاء کے بھی، ان کو چونکہ وہ رات 27 نائٹ آف رمضان کو ملی، اس لیے انہوں نے یہ بیان کر دیا۔ لیکن 21 کے بھی اقوال ہیں، 23 کے بھی ہیں، 25 کے بھی ہیں، 27 کے بھی ہیں، 29 کے بھی ہیں۔ تو وہ جو طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے اور بدل بدل کے آتی ہے۔ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جو بیان فرمایا کہ 27ویں کے حوالے سے انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، اپنا قول ہے کہ 27ویں کا زیادہ چانس یوں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، لیلۃ القدر یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے سورۃ القدر میں، تو 9 کو اگر 3 سے ضرب دے تو 27 کا یہ اشارہ ہے کہ 27ویں ہو سکتی ہے۔ اور سورۃ القدر کے 30 جو ہیں الفاظ ہیں، اور 27واں لفظ ہیہ، مطلع وہ جو ہیہ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ رات، اس سے اشارہ ملتا ہے، یہ 27 ہے۔ تو باقی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی رات ممکن ہو سکتی ہے۔ جی علامہ عدیل قاسمی صاحب۔ بہت مختصر وقت میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ 3 شعر میرے پاس نعت شریف کے ہیں اور 2 اشعار جو ہیں وہ درود السلام پر مشتمل ہیں، پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہاں کملی والے میں قربان تیری شان پر، کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، کملی والے ظلم جانوں پہ جب بے بہا کر لیے، جرم سیاہ شہا جب حد سے بڑھ گئے، ظلم جانوں پہ جب بے بہا کر لیے، جرم سیاہ شہا جب حد سے بڑھ گئے، جرم سیاہ شہا جب حد سے بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا
تیرا کام ہے کملی والے. تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا. تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا. تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا. تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا. تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا. تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا. الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے. ہو کر خاک گرنا میرا کام ہے. ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے کملی والے. اور دو شعر درود اسلام کے حوالے سے ادیب رائے پوری صاحب کہتے ہیں: رسول میرے پیمبر درود تم پر سلام تم پر. رسول میرے پیمبر درود تم پر سلام تم پر. کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر. آمین. درود تم پر سلام تم پر. جو کلمہ لا شریک دیکھا تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا. جو کلمہ لا شریک دیکھا تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا. شریک دیکھا خدا ہی جانے یہ راز بہتر. درود تم پر سلام تم پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درود تم پر سلام تم پر. محترم قاسمی صاحب، آپ نے محفل کا بڑا رنگ بنا دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ان اشعار کی برکت سے ہمارا یہ پورا پروگرام انشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول بھی ہوگا، اور ادھر سے اس سلام کا جواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا. ناظرین، اب پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ وہ لمحات ہیں جو بڑی قبولیت کے لمحات ہیں. آپ اپنے دست دعا اور دامن دعا جو ہے اپنے رب کے حضور پھیلائیے، اور مختصر سی دعا ہوگی اس میں اپنے آپ کو شامل کیجئے. اور بالخصوص آج کی رات جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئے، وہ بڑے اچھی نصیب رکھنے والے تھے جن کو آج کی رات نصیب ہوئی رمضان کی یہ برکات. مگر بخشش کی دعا کرنا ہمارا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی ضرور مانگیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر استقامت دے. کل انشاءاللہ چونکہ آج چونکہ شب نزول قرآن ہے، اور کل 27ویں کا دن ہوگا جس کی نسبت جو ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ ہے. اس مناسبت سے ہم حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک شاہکار جو کام ہے انسائکلوپیڈیا آف قرآن، اس کے حوالے سے پروگرام کریں گے. آپ دیکھنا مت بھولیے گا، آپ اس حوالے سے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور اس میں شامل رہیے گا. ہم بلا تاخیر دعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور محترم علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں، اور بالخصوص ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعا کریں، بالخصوص بیماروں کے لیے.
اور اس کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان. باری تعالیٰ ہماری آج کی رات یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے. مولا ہمیں تقوی کا نور عطا فرما، طہارت کا نور عطا فرما، اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما، اپنی ذات میں مشاہدہ کا شوق عطا فرما. مولا حضور کی پوری امت کے حال پر فضل و کرم فرما دے. حضور کی امت میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے مولا آج کی رات ان کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، روز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما. مولا تیری امت میں سے جو بیمار ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہیں مولا ان سب کو صحت و عافیت، تندرستی، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. باری تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما. مولا جن کو مالی پریشانیاں ہیں مالی پریشانیاں دور فرما دے، جانی پریشانیاں وہ پریشانیاں دور فرما دے. جن کو گھریلو پریشانیاں گھریلو پریشانیاں دور فرما دے. مولا جن کو اولاد کے حوالے سے پریشانیاں وہ پریشانیاں دور فرما دے. سب کے حال پر فضل و کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.